السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ 24 گھنٹے بہت اہم ہیں اور اب وہ کاؤنٹ ڈاؤن چل رہا ہے۔ مذاکرات اور جنگ دونوں کی تیاری ہو رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، لیکن ایک بڑا ہی خوفناک سٹیٹمنٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے منسوب ہے اور یہ امریکی میڈیا نے جاری کیا ہے۔ یہ فاکس نیوز کے اوپر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے رابطہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ سے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے فاکس نیوز کو جو ایک سٹیٹمنٹ دیا ایران کے حوالے سے، وہ بڑا خوفناک ہے۔ اگر انہوں نے معاہدے پر دستخط نہ کیے تو پورا ملک دھماکے سے اڑا دیا جائے گا۔ یہ اب تک کا ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک اور بڑا خوفناک سٹیٹمنٹ ہے۔ اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے پوری تہذیب، پوری سویلائزیشن تباہ کرنے کی بات کی تھی۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے بات کی ہے کہ پورا ملک دھماکے سے اڑا دیا جائے گا۔ وہ جرنلسٹ ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ آج صبح میری ڈونلڈ ٹرمپ سے 20 منٹ تک بات ہوئی ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ اگر انہوں نے اس معاہدے پر دستخط نہ کیے تو پورا ملک دھماکے سے اڑا دیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے جو نام لیا، انہوں نے کہا اسٹیو وٹکاف یہ جا رہا ہے مذاکرات کے لیے، اور جیرڈ کشنر یہ مذاکرات کے لیے جا رہا ہے پاکستان میں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو دونوں لوگ ہیں یہ اسرائیل کے زیادہ قریب ہیں، یعنی ان کی اگر پالیسی کو یا ان کے سٹیٹمنٹس کو آپ دیکھیں تو وہ اسرائیل کے ساتھ بہت زیادہ میچ کرتے ہیں۔ ان لوگوں پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ امریکہ سے پہلے اسرائیل کو رکھتے ہیں اور اسرائیل کو ہمیشہ اہمیت دیتے ہیں۔ اب یہ دو لوگ آ رہے ہیں، اور جے ڈی وینس جو تھوڑے سے معتدل تھے، پچھلی مرتبہ وہ آئے تھے نائب صدر امریکہ کے، ان کے بارے میں ابھی تک کنفرمیشن نہیں ہے۔ کچھ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں، یعنی اقوام متحدہ میں امریکی سفیر، انہوں نے یہ کہا کہ جے ڈی وینس جائیں گے پاکستان، جبکہ کچھ جو وائٹ ہاؤس کے ذرائع ہیں انہوں نے اس بات کو کنفرم نہیں کیا۔ انہوں نے کہا جی یہ دو لوگ جائیں گے، صرف اسٹیو وٹکاف جو اس ریجن کے اندر امریکہ کے نمائندے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، اور دوسرا ان کا داماد جیرڈ کشنر، اور یہ دونوں لوگ اسرائیل کے بہت قریب ہیں۔ تو پھر آپ مذاکرات میں بہت ہارڈ لائن دیکھیں گے امریکہ کی جانب سے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور ٹویٹ کیا، کہا جی ایران نے کل آبنائے حرمت میں گولیاں چلانے کا فیصلہ کیا، جو ہمارے جنگ بندی کے معاہدے کی مکمل خلاف ورزی ہے۔ ان میں سے کئی ایک فرانسیسی جہاز اور برطانیہ کے ایک مال بردار جہاز کو نشانہ بنا کر چلائی گئی۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی، نہ ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا میرے نمائندے اسلام آباد پاکستان جا رہے ہیں، وہ کل شام وہاں مذاکرات کے لیے موجود ہوں گے۔ ایران نے حال ہی میں اعلان کیا کہ وہ آبنائے حرمت کو بند کر رہے ہیں، جو کہ عجیب ہے کیونکہ ہماری ناکہ بندی اسے پہلے ہی بند کر چکی ہے۔ وہ انجانے میں ہماری مدد کر رہے ہیں، اور اس راستے کے بند ہونے سے نقصان انہی کا ہوگا۔ روزانہ 50 کروڑ ڈالرز کا نقصان انہیں ہوگا، امریکہ کا کچھ نقصان نہیں ہو رہا۔ در حقیقت اس وقت کئی جہاز امریکہ، ٹیکساس، لیوزیانا، الاسکا کی طرف جا رہے ہیں تاکہ وہاں سے سامان لدوا سکیں، یعنی وہ پیٹرولیم مصنوعات وہاں ملتی ہیں۔ اور یہ سب IRGC کی بدولت ہے، جو ہمیشہ سخت گیر بننا چاہتے ہیں۔ ہم ایک بہت ہی منصفانہ اور معقول ڈیل کی پیشکش کر رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ وہ اسے قبول کر لیں گے، کیونکہ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو امریکہ ایران کے ایک ایک پاور پلانٹ اور ایک ایک پل کو تباہ کر دے گا۔ اب مزید کوئی رعایت نہیں کی جائے گی، وہ بہت تیزی سے اور آسانی سے ڈھیر ہو جائیں گے، اور اگر وہ ڈیل قبول نہیں کرتے تو یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی کہ میں وہ کروں گا جو کیا جانا ضروری ہے، اور جو گزشتہ 47 سالوں سے دوسرے امریکی صدور کو ایران کے ساتھ کر دینا چاہیے تھا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ایران کی اس کلنگ مشین کا خاتمہ کیا جائے۔ یہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ کے بڑے سخت بیانات، اور ان سٹیٹمنٹ سے تو لگتا ہے کہ خوفناک جنگ ہو سکتی ہے۔ اب اس میں یہاں پہ رشیا نے ایک وارننگ بھی جاری کی ہے۔ یہ وارننگ دوسری مرتبہ جاری کی گئی روس کی جانب سے، اور روس نے دونوں بار یہ وارننگ تہران کو جاری کی ہے، ایران کو۔ ماسکو کی جانب سے تہران کو دوسری باضابطہ وارننگ۔ پینٹاگون سفارتی بیانات کے باوجود خطے میں اپنی فوجی موجودگی میں تیزی سے اضافہ کر رہا ہے۔ تقریباً 50,000 فوجی اہلکار، جن میں ڈیلٹا یونٹس اور 82ویں ایئر بورن ڈویژن شامل ہیں، براہ راست مداخلت کے لیے آمادگی ظاہر کرتے ہیں۔ تقریباً 500 طیاروں کی تعیناتی کا مقصد تنازع کے آغاز میں مکمل فضائی برتری حاصل کرنا ہے۔ طیارہ بردار بحری جہاز جارج بش اور سٹرائک بحری جہازوں کی نقل و حرکت بحری ناکہ بندی مکمل ہونے کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس وقت کا انتخاب اب جنگ بندی کے خاتمے کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، جو کہ ممکنہ طور پر کشیدگی میں اضافے کی تیاری کا اشارہ ہے۔ تو ہمیں ایک بات یاد رکھنی ہے، یا تو ایران کو یہاں پہ امریکہ کے ساتھ ایک معاہدہ کرنا پڑے گا اور ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی فیس سیونگ دینی پڑے گی، بصورت دیگر ڈونلڈ ٹرمپ ایک بہت بھرپور اور خوفناک اٹیک کر سکتا ہے ایران پر۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ذہنی حالت ایسے ہے
جسے یہاں پہ ایک میڈیا نے رپورٹ بھی کیا ہے، اور اس کے اندر جو ایک ویڈیو ہے وہ تو بڑی خوفناک ہے، جو ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے ٹروتھ سوشل کے اوپر لگی ہوئی تھی. اور یہ اسپرنٹر پریس ایجنسی یہ لکھتے ہیں کہ ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو ٹیک اے ٹرن فار دا ورس ناؤ، کہ بہت بری صورتحال بننے جا رہی ہے، ایسا دکھائی دیتا ہے. ٹرمپ سیمز ٹو ہیو لاسٹ کنٹرول، شاید ٹرمپ جو ہے وہ ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ وہ حواس باختہ ہو گیا ہے، یا اس کا خود پہ سے کنٹرول ختم ہوتا جا رہا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں 47 پوسٹ کر دی ہیں. یعنی یہ اس کا اپنا سوشل میڈیا ہے، وہ ٹویٹر کے اوپر پوسٹ نہیں کرتا، اگر کبھی کرتا ہے تو وہ اپنا جو ٹروتھ سوشل ہے وہاں سے اٹھا کے سوشل میڈیا پہ ڈالتا ہے. تو ٹروتھ سوشل کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو پوسٹیں کی ہیں وہ 47 ہیں، 47 پوسٹیں اس نے کر دی 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں. پاکستان میں سب سے تیز رفتار جو ٹویٹر کے اوپر پوسٹ کرنے والا آدمی ہے وہ صدیق جان ہے. صدیق جان بھی کبھی 1 گھنٹے میں 47 پوسٹوں کا ریکارڈ شاید قائم کر سکے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی فرسٹریشن کی یہ انتہا ہے کہ انہوں نے ابھی جو پوسٹیں کی ہیں وہ 47 ہیں 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں. اب یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ خطے میں ہونے کیا جا رہا ہے. بڑے پیمانے پر امریکہ اپنی قوت بڑھا رہا ہے. اس میں میں نے ابھی آپ کو رشیا کا ایک سٹیٹمنٹ سنوایا، انہوں نے جو وارننگ جاری کی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے جو بڑے بیانات ہیں، جو بڑی دھمکیاں ہیں، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. پاکستان کے لیے ایک اور بڑا چیلنج کھڑا ہو گیا، پاکستان کے اردلی وزیر اعظم کے لیے، کیونکہ وہ گریٹ لیڈر کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جی لوگ کہتے ہیں میں عظیم ہوں، لیکن میں عظیم نہیں ہوں، میں عظیم ترین ہوں. یعنی آج کے بعد شہباز شریف کے لیے نیا امتحان ہے کہ لفظ گریٹ استعمال نہیں کرنا، لفظ گریٹسٹ استعمال کرنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے، اور انہیں یہی لفظ اب استعمال کرنا پڑے گا. یہ ناظرین ایک تصویر دیکھیں آپ، یہ میں نے اسپیشلی آج آپ کے لیے نکالی ہے، خبریں بہت زیادہ ہیں اس لیے میں آپ کو جلدی جلدی بتا رہا ہوں. یہ دیکھیں جناب تصویر، آپ اس تصویر میں آپ کو پاکستانی ڈکٹیٹر نظر آ رہے ہیں. یہ دیکھیں جنرل ضیاء ریگن کے ساتھ، ایوب خان کینیڈی کے ساتھ، بڑی مسکراہٹیں، بڑی خوشیاں، چہرے تمتما رہے ہیں. مشرف بش کے ساتھ، یحییٰ جو ہے وہ نکسن کے ساتھ، اور عاصم منیر ٹرمپ کے ساتھ. اب آپ غور کریں کہ یہ جتنے بھی پاکستانی ملٹری سربراہان ہیں، ان کو امریکہ اتنی اہمیت کیوں دیتا ہے؟ اور یہ سارے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہوئے ہیں. بعد میں انہوں نے پوچھا بھی نہیں، کبھی امریکن ان کی قبروں پہ بھی نہیں آئے، کبھی امریکن ان کا بعد میں پوچھنے نہیں آئے، ان کے خاندان کو پوچھنے نہیں آئے. لیکن جب تک یہ اقتدار میں رہے، یہ آنکھ کا تارا بنے رہے امریکی صدور کی، کیونکہ وہ ان کے ذریعے سے اپنے کام نکلواتے رہے ہیں، اور انہیں بہت سپورٹ کیا گیا امریکہ کی جانب سے، حالانکہ یہ سارے ڈکٹیٹرز تھے. تو آج بھی ہم وہی چیزیں ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں. امریکہ پاکستان میں ایک ظالمانہ رجیم کو سپورٹ کر رہا ہے، حالانکہ امید یہ کی جا رہی تھی ڈونلڈ ٹرمپ سے، اور اس نے وعدہ بھی کیا تھا پاکستانی سپورٹر سے. پاکستانی جتنے بھی اوورسیز ہیں انہوں نے زیادہ تر نے ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کیا تھا اس وعدے پر کہ اس نے کہا تھا میں پاکستان میں رول آف لا کے لیے کوشش کروں گا. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے جن لوگوں نے رول آف لا کی دھجیاں اڑائیں ان کے ساتھ ایک نیکسس بنا لیا. اب صورتحال بالکل مختلف ہے. ایک اور چیز ناظرین، جہاں اب امریکہ اپنی خطے میں قوت بڑھا رہا ہے نا، امریکہ کو ایک اور عادت ہے کہ وہ شو آف کرتا ہے. امریکہ بتاتا ہے کہ یہ اس کی قوت ہے، اس کے ذریعے سے وہ دشمن کے اوپر روب ڈالتا ہے، وہ دھاک بٹھاتا ہے دشمن کے اوپر. وہیں جو ہے وہ ایران نے بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے. ایران اپنے ہتھیاروں کی نمائش اس وقت تو نہیں کر سکتا، اس کی مجبوری ہے، لیکن ایران نے دنیا کو جو ہے وہ حیران تو کی ہے اپنے ہتھیاروں کے ذریعے سے، اپنی حکمت عملی کے ذریعے سے. اس وقت ایران یہ رسک نہیں لے سکتا کہ وہ اپنے ہتھیاروں کو سامنے لائے اور اس طریقے سے وہ نمائش کرے جیسے امریکہ اپنے ہتھیاروں کو پورے ریجن کے اندر پھیلا رہا ہے. ایسے وہ بھی نہیں کر سکتا. ایرانی پاسداران انقلاب کی ایرو اسپیس فورس کے کمانڈر مجید موسوی، انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایران نے اپنے میزائل اور ڈرون لانچنگ سسٹم کو جنگ سے پہلے کے مقابلے میں زیادہ تیزی اور مؤثر انداز میں اپ ڈیٹ کر دیا ہے اور دوبارہ مکمل طور پہ فعال کر دیا ہے. یہ نور نیوز کو انہوں نے ایک انٹرویو دیا، اس میں انہوں نے کہا جناب کہ، اور ایک ویڈیو بھی ساتھ جاری کی، اس میں انہوں نے کہا کہ جنگ بندی کے دوران ایران نے اپنے لانچ پیڈز اور دفاعی انفراسٹرکچر کی مرمت کی اور آپریشنل تیاری کو نمایاں طور پر تیز کیا ہے. مجید موسوی کے مطابق ایران کے مقابلے میں مخالف فریق اس وقفے سے فائدہ نہیں اٹھا سکا اور اپنا اسلحے خانے کو بحال کرنے میں ناکام رہا، جس کے باعث اسے بیرونی سپلائی پر انحصار بڑھانا پڑ رہا ہے. انہوں نے کہا ان کے مطابق جنگ کا یہ مرحلہ مخالفین کے لیے ناکامی پر ختم ہوا ہے، اور ساتھ ہی دعویٰ کیا کہ خطے میں آبنائے ہرمز، لبنان اور دیگر محاذوں پر کبھی مخالفین کو اسٹریٹجک ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا. اب یہ ایران کا دعویٰ ہے.
لیکن ایک چیز اس میں امپورٹنٹ ہے کہ ایران نے یہ کہا کہ ان کے جو میزائلز ہیں یا ان کے ڈرونز ہیں وہ انٹیکٹ ہیں اور وہ حملہ کرنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں. اب ناظرین ایک میٹنگ پاکستان میں ہوئی ہے, میں اس کے بارے میں آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں, کیونکہ اگر آج ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی حکومت پاکستان میں ہوتی یا کوئی پاکستان میں ایسی حکومت ہوتی جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی قسم کا اختلاف رکھتی تو پاکستان میں بھونچال آ جانا تھا. بھونچال کس بات پہ آ جانا تھا, یہ خبر ہے, اور خبر کوئی اس طریقے سے دی گئی ہے کہ اس کو گول مول کر کے دینے کی کوشش کی گئی. خبر یہ ہے کہ اورنگزیب صاحب ہیں پاکستان کے وزیر خزانہ, انہوں نے ایک میٹنگ کی ہے روتھ چائلڈ گروپ کے ساتھ. یہ روتھ چائلڈ کون ہے؟ یہ دنیا کی امیر ترین ایک فیملی ہے روتھ چائلڈ. ان کا جو گروپ ہے اس کے اندر جو سینئر ترین لوگ ہیں ان سے ایک ملاقات کی ہے فائنانس منسٹر اورنگزیب نے, اور ان کی ٹیم سے ملاقات کر کے جو پلان سامنے لایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو ری انٹر کیا جائے گلوبل کیپٹل مارکیٹس کے اندر. یہ معاملہ کیا ہے, یہ لوگ کون ہیں؟ دیکھیں, اگر آج عمران خان کی حکومت ہوتی ہے یا کوئی بھی ایسی حکومت ہوتی جسے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پسند نہ کرتی تو رولے پڑ جانے تھے کہ یہودیوں کے ایجنٹ بن گئے, یہودیوں کو بیچ دیا, ملک فارغ کر دیا. روتھ چائلڈ کون ہے؟ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں. 16ویں صدی عیسوی میں جرمنی کا ایک شہر ہے فرینکفرٹ, وہاں سے اس خاندان کا آغاز ہوتا ہے. روتھ چائلڈ اس کا آج پوری دنیا میں ایک مشہور نام ہے اس خاندان کا. انہوں نے بینکنگ کی بنیاد رکھی تھی, جو جدید بینکنگ ہے. اس نے اپنے 5 بیٹوں کو مختلف دنیا کے جو یورپ کے بڑے بڑے ممالک ہیں ان کے بڑے شہروں کے اندر اپنے 5 بیٹوں کو اسی کاروبار میں اس نے لگایا تھا. اور شروع میں انہوں نے فرینکفرٹ میں, پیرس میں, لندن میں, ویانا میں اور نیپلز میں, ہر جگہ پہ انہوں نے کاروبار شروع کیا. یہ ہاؤسنگ کا کام کرتے ہیں, ہتھیاروں کا کام کرتے ہیں, مائننگ کا, بینکنگ کا, انرجی کا, فوڈز کا, انجینئرنگ کا, انٹرٹینمنٹ کا, کلبز کا, کرپٹو کا, شراب کا, مواصلات کا, ٹیکنالوجی کا, عالمی مالیاتی کاروباروں میں ہر طرف یہ خاندان شامل ہے. یہ خاندان اتنا طاقتور ہے کہ یہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بیچ میں یا اس سے آگے پیچھے کے ٹائم میں یہ ممالک کو قرضے دیتے رہے. ان کے پاس اتنے بڑے پیمانے پر سرمایہ تھا. تو یہ ایک خاندان ہے جس نے اسرائیل کو بھی کھڑا کیا تھا. اسرائیل جب بنا نا تو اس سے پہلے ایک بہت بڑا معاہدہ ہے جس کو تاریخ کے اندر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا, وہ بالفور ڈکلیریشن ہے. ایک ڈکلیریشن ہے بالفور ڈکلیریشن. یہ جو ڈکلیریشن ہے یہ آرتھر جیمز بالفور نے لکھی تھی, اور یہ ایک ڈکلیریشن جو بھجوائی گئی تھی وہ روتھ چائلڈ فیملی کے اس وقت کے سربراہ لیونل والٹر کو بھیجی گئی تھی. لیونر والٹر, اس کو یہ بھیجی گئی تھی ڈکلیریشن, اور یہ لکھی تھی برطانیہ کے وزیر خارجہ نے. اور اس کے مطابق برطانیہ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا یا یہ ڈکلیئر کر دیا تھا کہ فلسطین کے اندر یہودیوں کی آباد کاری ہونی چاہیے اور انہیں وہاں جگہ ملنی چاہیے. سب سے پہلے جو روتھ چائلڈ فیملی ہے ان کے پاس کیونکہ بہت زیادہ پیسہ تھا تو انہوں نے بے شمار زمینیں خریدی فلسطین میں, اور وہ زمینیں خریدتے گئے اور وہاں پہ یہودیوں کی آباد کاری ہوتی گئی. پھر ایک ایک کر کے یہودیوں کے قافلے وہاں پہ پہنچنا شروع ہوئے اور بڑے پیمانے پر وہاں آباد کاریاں ہوئی. تو اسرائیل کی بنیاد کے اندر یہ فیملی روتھ چائلڈ شامل ہے, اور جتنا انہوں نے اسرائیل کو سپورٹ کیا ہے اور آج تک کر رہے ہیں, کمال سپورٹ ہے صہیونیوں کے ساتھ. یعنی یہودیوں میں 2 طرح کے طبقات ہیں. کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست نہیں بنانی چاہیے, اسرائیل غلط ہے, وہ نہیں بننا چاہیے تھا. کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بالکل یہ بننا چاہیے تھا. تو صہیونیوں کا یہ ماننا ہے کہ ٹھیک ہے. تو یہ انہوں نے بہت سپورٹ کیا روتھ چائلڈ نے, اور اب یہ پاکستان کے ساتھ معیشت کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب پھر آپ سمجھ جائیں, یعنی مجھے بظاہر ایسا دکھائی دیتا ہے کہ اسرائیل اب اپنے فائنانسرز کے ذریعے سے پاکستان کو اس بات کا یقین دلا رہا ہے کہ ہم آپ کی معیشت کو بھی سنبھالیں گے. یعنی اب پاکستان کی معیشت کو سنبھالنے کے لیے جو دکھائی دے رہا ہے اس ملاقات کے بعد وہ ایسا ہے کہ جو اسرائیل کے سپورٹرز ہیں یا جو خود اسرائیل کے بنانے والے ہیں وہ اب پاکستان کو اس بھنور سے نکالیں گے جس پہ پاکستان معیشت میں پھنس گیا. یہ اگر دیکھیں نا ایک ڈیولپمنٹ ہے نا, ایک اکنامک ڈیولپمنٹ ہے. میں اس کو ایسے رپورٹ کر رہا ہوں اور آپ کو اس فیملی کا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں. میں نے کسی پہ کوئی الزام نہیں لگایا, لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر آج پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے مفاد کے خلاف کوئی حکومت ہوتی تو انہوں نے پاکستان میں آگ لگوا دینی تھی. مولوی سڑکوں پہ ہوتے, مذہبی انتہا پسند ہر طرف سے نکل آتے, یہاں سے فلانا فتویٰ آ جاتا. اب کوئی مولوی نہیں بولے گا, مفتی منیب آپ دیکھیں گے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے, آپ دیکھیں گے
جو اور دیگر مفتیان ہیں بہت بڑے بڑے پاکستان میں، کسی کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئے گا، کوئی نہیں کہے گا کہ آپ روتھ چائلڈ کے ساتھ آپ نے ملاقات کیوں کی، آپ ان کے ساتھ کون سے مالیاتی معاملات کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ خالصتاً مالیاتی معاملات ہیں، آپ جو باقی پیسہ لیتے ہیں وہ آپ کن سے لیتے ہیں؟ ورلڈ بینک کون ہے؟ IMF کون ہے؟ اور باقی لوگ بھی ایسے ہی ہیں۔ لیکن کس طریقے سے پاکستان میں ان چیزوں کو مینوپولیٹ کیا جاتا ہے، کس طریقے سے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نفرت کو بیچتی ہے اور اس کو استعمال کرتی ہے، یہ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے۔ بہرحال یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر حکومت کیا کہتی ہے۔ بالفور ڈکلیریشن میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا، یہ 1917 میں تھا اور تب سے اب تک جو ہے وہ اس کے اثرات آج بھی 100 سال سے زیادہ گزر گئے، لگ بھگ 109 سال ہو گئے، اس کے اثرات آج بھی موجود ہیں دنیا میں۔ ناظرین ویسے بھی پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے یا معیشت ہے یا باقی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو یہاں پہ ایک خبر دیتا ہوں، کچھ نئے امبیسڈرز یا سفیر جو ہیں جو دیگر ملکوں کے اندر جائیں گے وہ کانٹریکٹ کے اوپر بھرتی کیے گئے ہیں۔ حالانکہ آپ کی فارن سروس میں بے شمار افسران ہیں، ان کو لگایا جا سکتا تھا جن کے پاس ایکسپیرینس بھی ہے، لیکن اپنے وفاداروں کو بھجوانا ہوتا ہے نا، اور جب فوج کنٹرول کرتی ہے چیزوں کے اوپر تو پھر وہ اپنے بندے لگاتی ہے۔ تو یہ 15 بندے ابھی اپوائنٹ کیے گئے ہیں حکومت کی جانب سے، اور کانٹریکٹ کے اوپر ان کو اپوائنٹ کیا گیا، یعنی اب کانٹریکٹ کے اوپر ہمارے سفیر جائیں گے اور جا کے دنیا میں ہماری سفارت کاری کریں گے۔ اندازہ کریں آپ، کانٹریکٹ کے اوپر سفیر رکھے جا رہے ہیں، جنہوں نے ساری زندگی یہی کام کیا ہے فورن آفس میں، ان کو نظر انداز کر دیا گیا۔ یہ جو 15 بندے رکھے گئے ہیں ان میں زیادہ تر فوجی بیک گراؤنڈ کے ہیں، یعنی ان کے اندر بہت سارے نام ہیں فوجیوں کے، میں کیا نام لوں، لیکن آپ کو میں ملکوں کے نام بتا دیتا ہوں۔ نائجیریا کے اندر ایک جا رہا ہے، ایک جو ہے وہ جارڈن میں اردن میں جا رہا ہے، ایک جو ہے وہ ترکمانستان میں جا رہا ہے، ایک جو ہے سری لنکا میں جا رہا ہے، ایک سیریا میں جا رہا ہے شام میں،